السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البلد آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے، پریشانی میں پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا مختصر موضوع خطابت ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں اس دنیا میں کیوں آتی ہیں، اس کی اسباب کیا ہیں، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب مصیبت، مشکلات، پریشانیاں آ جائیں ہمارے سامنے تو ایک مومن کا، ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے مصیبت کے اوقات میں، مصیبت کے لمحات میں۔ آئیے انشاءاللہ ان دو سوال کا جواب مختصر میں حل کر دیا جائے۔ پہلا سوال کہ مصیبتیں، مشکلات کیوں آتی ہیں اس دنیا میں؟ تو آپ جان لیجئے یہ دنیا مصیبت، مشکلات کی آماج گاہ ہے، اور آج امت مسلمہ ہر طرف سے گھری ہوئی ہے، اور آج امت مسلمہ پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مشکلات جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سب لوگ گزر رہے ہیں، یہ کیوں آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی اسباب کیا ہیں؟ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ مصیبتیں، مشکلات آنے کی سب سے پہلی وجہ امتحان اور آزمائش۔ اس دنیا فانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ ہے، ایک قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ آزمائش، امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ تو یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ اللہ کا قانون ہے اس دنیا فانی کے اندر۔
اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ یہ زندگی، یہ موت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے بیان فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی موت اس لیے پیدا کی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، تمہارا امتحان لیں ہم۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے زیادہ اچھی عمل کرنے والے کون ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مشکلات کیوں آتی ہیں؟ امتحان کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے۔ اب یہ امتحان، یہ آزمائش دو طریقے کی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ دو طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک شر اور ایک خیر، اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس کے ذریعے؟ شر، بالشر، شر کے ذریعے، والخیر، خیر کے ذریعے۔ شر میں کیا ہے؟ شر کی تفصیلات اللہ نے گنائی ہے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ آگے تفصیلات بیان کرتا ہے۔ یہ شر کی مثال ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے اللہ آپ کے دلوں میں خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا رعب ڈال دے گا، دبدبا ڈال دے گا۔ آج دیکھیے ہر طرف حکومت کا خوف ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کر اللہ آزمائے گا، وَالْجُوعِ، بھوک مری کے ذریعے اللہ آزمائے گا۔ بھوک مری بھی آج کثرت سے ہو رہی ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کو ہلاک کر کے اللہ آزمائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ شر کی مثال ہے۔ یعنی یہ مال میں کمی ہو جانا یہ آپ کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہے، اس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں، غلط تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ان تمام مصائب میں، جو ان تمام مشکلات میں صبر کرنے والے ہو جائیں گے، وبشر الصابرین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صابرین کو، آپ ان تمام مشکلات میں صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ شر کی مثال ہے۔ اور خیر کی مثال، مال و دولت کی فراوانی، صحت کی فراوانی، ہر چیز کی فراوانی کا ہو جانا، دنیا آپ کے سامنے آ جائے، دنیا آپ کے قدموں کے نیچے گر جائے، ہر چیز آپ کے من کے مطابق ہو، آپ کی چاہت کے مطابق ہو جائے، تو یہ ہے خیر کی مثال۔ تو اللہ تبارک و تعالی مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے، صحت دے کر بھی آزماتا ہے، صحت لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ ہے دو پہلو آزمائش کے، امتحانات کے، یہ دو پہلو ہیں، ایک شر اور ایک خیر۔ دوسری وجہ مصیبتیں، مشکلات آنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ گناہ اور معصیت۔ کبھی مشکلات، کبھی مصائب ہماری گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تمہیں مصیبتیں، مشکلات پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے مصیبت آنے کی، مشکلات آنے کی، کیا؟ گناہ، ہماری معصیت۔ تیسری وجہ مشکلات آنے کی اور مصیبتیں آنے کی کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ بن جانا۔ کبھی مصائب، مشکلات اس لیے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے، اور یہ خاص کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے خاص ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا
غم ولا اذن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، کہ ایک مسلمان کو جو بھی مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں، ذہنی انتشار، ذہنی ٹینشن، جسمانی پریشانیاں، دنیاوی پریشانیاں، جو بھی مصائب آتی ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک مومن کے پیر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک گناہ، کبھی کبھی مصیبتیں، مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے، اس مشکلات کی وجہ سے مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ چوتھی وجہ کبھی مصائب، مشکلات اس لیے آتی ہے کہ ایک انسان اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنا شروع کر دے تو اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ اللہ مصیبتیں، مشکلات اتار دیتا ہے دنیا والوں پر۔ جب ہم اپنی دائرے میں، اپنے گھر میں ظلم و ستم کریں گے، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بڑا ظالم بھیج دے گا، اور ہم سے بڑا ظالم ہم پر مسلط کر دے گا، اور وہ ہم پر ظلم کرے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے کسی انسان پر، تو اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو ذرا مہلت دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے ذرا وقت کے لیے۔ پھر جب وہ ظلم میں آگے بڑھ جاتا ہے، بالکل وہ آگے نکل جاتا ہے، تو اللہ اسے ایسا پکڑتا ہے، ایسی پکڑ اسے کرتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس کی تائید میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، کیا؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اسی طرح میری پکڑ ہوتی ہے، اسی طرح ہم پکڑتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو بڑا سختی سے پکڑتا ہے، اس کی مضبوط بڑی زیادہ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم بعض ظالمین کو بعض ظالمین پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہم ظلم کریں گے اپنے سے ماتحت پر، اپنے سے جو ہمارے جو غلام ہیں، جو ماتحت میں ہیں، اس پر ظلم کریں گے ہم، تو اللہ ہم سے بڑا ظالم کو بھیج دے گا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم بعض ظالمین کو بعض ظالمین پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ تو کبھی مصیبتیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں، تو اللہ ہم سے بڑا ظالم کو بھیج دیتا ہے کہ تم اس پر ظلم کرو۔ یہ ہے چوتھی وجہ مصیبت اور مشکلات کی آنے کی۔ پانچویں وجہ، کبھی مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ شرک میں ہے، گناہ میں ہے، کفر میں ہے، ملوث ہے، تو کبھی مصیبتیں اس لیے اللہ اسے دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو ماننے والا ہو جائے، اپنی دل کو اللہ سے جوڑ لے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور قیامت کے بڑے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے ہم۔ تو دنیا کے اندر یہ مشکلات کا آنا، یہ پریشانیاں کا آنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ آؤ، تاکہ تم رجوع ہو جاؤ اللہ کی جانب۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو کبھی مصیبت، مشکلات کا آنا کیوں ہوتا ہے؟ متنبع کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ تو یہ 5 وجوہات ہیں اور 5 اسباب ہیں جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر دنیا میں انسان پر مصیبت، مشکلات آتی ہیں۔ ایک سوال حل ہو گیا، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ دوسرا سوال، جب مصیبت آ جائے ہمارے سامنے، مشکلات آ جائے، تو مصیبت کے سامنے، مشکلات کے سامنے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ مصیبت کے اوقات میں، مصیبت کے لمحات میں انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔
جب ایک انسان پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. کیا ہے؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جب مصیبت مشکلات ان کے پاس آتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں اور اسلام کی حد سے نکل جاتے ہیں، شریعت کی حد سے نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ جو مصیبت دیا ہے اس مصیبت کی شکوہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ باہر میں کرتے ہیں، مخلوقات کے سامنے کرتے ہیں کہ دیکھو ہم پہلے کافر تھے، پہلے گناہ گار تھے، پہلے ہم بے نمازی تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، تو ہم بہت اچھے تھے، اللہ ہم کو سب کچھ دے رہا تھا، جوانی تھی، صحت تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، سب کچھ تھا. کب؟ جب ہم گناہ گار تھے. لیکن جب اسلام لے آئے، نماز پڑھنا شروع کیا، داڑھی رکھنا شروع کر دیا تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے. یہ بیماریاں، یہ مصیبت، یہ مال و دولت میں کمی، یہ لوگوں کا لعن طعن سننا پڑ رہا ہے. پہلے لوگ مجھے چاہتے تھے، لوگ میری تعریف کیا کرتے تھے، جب سے اس لائن میں آئے ہیں لوگ تانا زنی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جب مصیبتیں، مشکلات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اللہ کے خلاف شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم بڑے اچھے تھے پہلے، ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہم بڑے نمازی ہیں. تو یہ ہے پہلی قسم کے لوگ کہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، حد سے آگے نکل جاتے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنی شکایت، اپنی دل کا احساس اللہ سے کریں، ہم اللہ سے کریں. اللہ ہی اس مسئلے کا حل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی اس مصیبت سے ہٹانے والا ہے، چھٹکارا دلانے والا ہے. جس طرح یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کو تو بڑا غمگین ہوئے، بڑا دکھ انہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. مصیبت آئی ہے، دل میرا غمگین ہے، میرے بیٹے کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم کس کو بولیں ہم. لیکن یہاں کیا دیکھیے، انما اشکو، میں اپنی غم کی شکایت، اپنی دل کا احساس میں اللہ سے کہتا ہوں، میں اللہ سے بیان کروں گا، کسی اور کے سامنے نہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنی شکایت، اپنی غم کا ملال، اپنے حزن کی شکایت اللہ سے میں کروں گا. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت ہمارا موقف، ہمارا کردار، رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے دعا کریں، ہم اس پریشانیوں کو اللہ دور کر دے. تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. مصیبت کے وقت میں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان پر مصیبت آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، وہ بے قابو نہیں ہوتے ہیں، وہ حد سے آگے نکلتے نہیں ہیں، وہ شریعت سے کو پھلانگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں. اور یہ لوگ بڑا خوش نصیب ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ان کی فضیلت بے شمار ہے قرآن و حدیث میں. مختصر بیان کرنا چاہیں گے ہم. اور یہ صبر ہی ایسی نیکی ہے جس کا اجر بے شمار ہے، بے شمار. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صابرین کو، صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دے گا. اللہ، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو صبر ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کا اجر ثواب بے شمار ہے. اسی طرح اس کے فضیلت جو صبر کرنے والے ہوتی ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے بندوں کے بارے میں، یہ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے کی 2 آنکھیں لے لیتا ہوں، 2 آنکھیں اس کی بینائی کو چھین لیتا ہوں، اگر وہ صبر کرتا ہے اپنی بینائی کے چلے جانے پر تو اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے. یہ صبر کی فضیلت ہے یہ. اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے مومن بندے کی کسی محبوب چیز کو چھین لیتا ہوں، مال اولاد جو بھی آپ کے محبوب ہوں، اللہ اگر اسے چھین لے تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہی ہے. تو یہ صبر کی فضیلت ہے. اگر صبر کریں گے آپ اللہ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم، میری ذات، میرا مال، میری ساری مال و متاع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا تھا، اللہ لے لیا. تو
انا للہ، یہ کہیں انا للہ صبر کا، تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ اس کا بدلہ صرف جنت ہی دے گا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ آخر اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کوئی قاعدہ ہے، کوئی ضابطہ ہے کہ جب مصیبت آئے، مشکلات آئیں تو ہم بے قابو نہ ہوں، حد میں رہیں ہم؟ کوئی ضابطہ اس کی ہے؟ کوئی اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم اسلام سے باہر نہ جائیں، اسلام کی حد میں رہیں؟ ہاں، تو اس کا ضابطہ ہے، اس کا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نبی ہیں تو آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، ایک اصول ضابطہ دے دیا کہ مصیبت کے وقت میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو بالکل گھبرانا نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے؟ قاعدہ یہ دیا ہے کہ ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا، یقیناً میرے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، دل بڑا غمگین ہے، دل تو غمگین ہے لیکن اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو میرے رب کو پسند ہو۔ تو علماء نے اس حدیث کی روشنی میں ایک قاعدہ نکالا، ایک اصول نکالا۔ اصول یہ نکالا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سی بڑی پریشانیاں آ جائیں، اس وقت صرف آپ کو اجازت یہ ہے کہ آپ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اپنے دل میں محسوس کریں، آپ محسوس کریں، اور بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھ سے آنسو بہہ جائے۔ یہ صرف دو چیز کی اجازت ہے شریعت اسلامیہ میں، بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے تب دل میں غمگین کا اظہار، دل میں آپ مصیبت کا احساس کریں اور اپنے آنکھ سے آنسو بہا سکتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ نوحہ، چیخنا، چلانا، گریبان چاک کرنا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوسری قسم کے لوگ جو صبر کرتے ہیں، کب؟ مصیبت کے اوقات میں، مصیبت کے لمحات میں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ صبر کرتے ہیں بلکہ صبر کرنے کے بعد اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ایک ہوتا ہے صبر کر لینے کے بعد اس پر راضی ہو جانا کہ ہم اس پر راضی ہیں، یہ مصیبت پر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ اس کا مقام اور زیادہ اونچا ہے، اس کا درجہ اور زیادہ اونچا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آپ لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم المرتبہ صحابی ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ کسی بیماری کی وجہ سے 30 سال تک بستر مرگ پہ لیٹے رہے، کسی بیماری ہو گئی تھی ان کو، تو 30 سال تک کہاں رہے؟ بستر پہ رہے۔ کتنی بڑے صحابی ہیں یہ۔ تو جب ان کے ایک بھائی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کن سے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو دیکھ کر رونے لگے۔ ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اتنی پریشان تھے وہ، اتنی تکلیف میں مبتلا تھے وہ صحابی رسول کہ ان کے بھائی دیکھ کر رونے لگے۔ تو اس صحابی نے پوچھا، اے میرے بھائی کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کی پریشانی بہت زیادہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس وجہ سے ہم رونے لگے۔ تو ذرا جواب سنیے، کتنی اچھا جواب دیتے ہیں وہ صحابی رسول۔ وہ بیان فرماتے ہیں، اے میرے بھائی کیوں روتے ہیں آپ؟ کیوں روتے ہیں؟ مت روئیے۔ اگر میں آج مصیبت میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے آزما رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ تو جب اللہ مجھے آزما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو مجھے آزمانا پسند ہے۔ تو جب اللہ کو مجھے آزمانا پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ کتنی اچھی جواب دیا انہوں نے کہ اللہ کو یہ آزمانا پسند ہے تو مجھے پسند ہے، ہم اس پر راضی ہیں، اس پر ہم آہو بقا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صبر سے آگے دوسرا درجہ کہ اس پر راضی ہو جانا۔ اسی طرح مصیبت کے اوقات میں، مصیبت کے لمحات میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں چوتھی قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں،
بلکہ صبر بھی سے آگے راضی بھی ہو جاتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اس سے ان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، بہت زیادہ اونچا ہے کہ جو مصیبت کے آنے کے بعد نہ صرف صبر کرتے ہیں بلکہ راضی بھی ہو جاتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ان کا مقام، ان کا درجہ دونوں درجے کے بنسبت بہت زیادہ اونچا ہے. آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب مصیبت آئیں، مشکلات آئیں تو آپ صبر کیجئے، لیکن آپ نے یہ بھی سن لیجئے آپ کہ ایک درجہ، ایک مقام اس کا بھی ہے کہ جب مصیبت آ جائے، مشکلات آ جائے تو صبر کرے، راضی بھی رہے، شکریہ بھی ادا کرے. یہ مقام بہت ہی اونچا ہے. مصیبت میں شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مصیبتوں میں، مشکلات میں شکریہ ادا کرنے کا پہلو اور مثال یہ ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثال کے طور پر مان لیں آپ، اور آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. دیکھنے کی بات ہے کتنی بڑی مصیبت ہے. آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، آپ لاچار ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ ان مصیبت میں بھی شکریہ کا پہلو نکالنا چاہیں گے تو نکل جائے گا. کس طرح نکلے گا؟ وہ اس طرح نکلے گا، آپ یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے جان تو بچی، جس میں گیا ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، زندگی تو بچ گئی. اللہ کے لیے نیکی تو کر سکتے ہیں ہم، سبحان اللہ تو بول سکتے ہیں ہم، جنت تو بنا سکتے ہیں دنیا میں رہ کے ہم، کچھ تو موقع ملا. اگر چل جاتی اسی حالت میں ہم تو توبہ استغفار نہیں کر سکتے، نیک اعمال نہیں کر سکتے تھے ہم. زندگی تو بچی، چلو ہاتھ پر ٹوٹا، زندگی تو بچ گئی، اللہ کا شکر ہے. یہ ہے مصیبتوں میں شکریہ کا پہلو نکالنا. ان کا درجہ، ان کا مقام بہت ہی زیادہ اونچا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اونچے والے مقام کو حاصل کیا جائے. پہلا درجہ کیا ہے؟ صبر کا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ اس پر راضی ہونا. اور تیسرا مقام، تیسرا درجہ کیا ہے؟ اس پر شکریہ ادا کرنا. تو یہ ہے صبر کے اور رضا کے، شکر کے تین پہلو، تین مراتب. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبت آئے، مشکلات آئے تو ہمیں چاہیے کہ واویلا اہو بکا کرنے کے بجائے اپنی پریشانیوں، اپنے احساس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں اور سارا پریشانیاں اللہ سے ہم حل کرائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.